پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور آج کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے بات کیجیے, کیونکہ انڈو پاکستان ایک بہت اہم ریلیشن, ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اس کے حوالے سے بہت سے کوئریز آتی ہیں, بہت سے کویسچنز آپ تھرو SMS سے ہمیں بھیجتے ہیں. آج آپ کو ہم یہ بھی آپشن دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں کالز کیجیے اور اس حوالے سے ایکسکلوسیولی اس ٹاپک کے حوالے سے سوال ضرور کیجیے, کیونکہ بہت سے لوگ جب ہمیں باہر ملتے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سوال ہوتے ہیں. بس سیٹھی صاحب کال آتی ہے, اس سے پہلے ایک SMS پڑھ لیتے ہیں کہ سیٹھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپشن آپ نے دیا ہے کیا دونوں سائڈز اس پر عمل کریں گی؟ یہ آصف خان صاحب انہوں نے. جی میں خان صاحب, میرا یہ تجویز ہے کہ ان کو عمل کرنا چاہیے. جیسے کہ واجپئی صاحب اور مشرف صاحب نے کشمیر کو بیک چینل پہ ڈال دیا تھا اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کافی پروگریس ہوئی تھی اس پہ, اور میرا خیال ہے اب ٹیررزم کو بھی بیک چینل پہ ڈال دینا چاہیے. میں نے جیسے عرض کیا یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں, کوئی بیان آ جاتا ہے دوسری سائڈ بڑی اپسیٹ ہو جاتی ہے, تو ان کو دونوں پہ بیک چینل پہ ڈال دیجیے تاکہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہی ختم ہو جائے. یہ بات کو آگے لے کے چلے اس وقت تک جب تک کچھ ہاتھ میں ہو, پھر اس کو تھوڑا بہت کھول سکتے ہیں, تاکہ یہ جیسے یہ ہوم سیکرٹری نے ڈیریل کر دیا اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میری تجویز تھی. اب یہ کیا کریں گے یا نہیں کریں گے, میرا خیال ہے ان کو کرنا پڑے گا. دیر از نو ادر آلٹرنیٹیو. یہ بیک چینل کو ریوائیو کرنا چاہیے, جتنی جلدی ہو سکے ریوائیو کرنا چاہیے, اور اس کو دونوں ایشوز کو اس کے اندر رکھنا چاہیے. پھر جب سلمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام جی سوال کیجیے. سوال جی یہ ہے کہ میں ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سیدھی صاحب سے. وہ یہ ہے کہ یہاں آپ نے اسلحہ کا پچھلے دنوں لاہور میں اقوام کیا. جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں تقریباً 70 سے 80% اسلحہ لائسنس جو سے یہ بھی سیل ہو چکے ہیں. اب وہ جن جرائم پیشہ لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں اسلحہ ڈیلنگ کے لائسنس, وہ 80% تقریباً سیل ہو گئے, اور وہ بہت سارے جرائم پیشہ لوگوں کے پاس چلے گئے, اور وہ جو مرضی لائیں جیسے مرضی لے کے آئیں. آپ قطعامی معاف, میں اب سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں یہ جو اسلحہ پکڑا گیا ہے جو پولیس کے پاس تھا وہ وہاں سے چلا گیا ہے, بک گیا ہے, اور نہیں وہ کہتے ہیں اسلحہ ڈیلر کے جو لائسنس ہیں, اسلحہ ڈیلر کے جو لائسنس ایشو ہوئے تھے نا ان کو, وہ 70 سے 80% وہ آگے ری سیل کر دیے ہوئے ہیں ڈیلرز نے. نہیں یہ بتائیے کس نے یہ ایشو کیے تھے یہ لائسنس؟ یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایشو کیے تھے نا جی. ٹھیک, یہ جنیجو دور میں ایشو ہوئے تھے زیادہ تر. یہ اس کے بعد وہ لوگ کچھ مار گئے, یہ آگے بیچ نہیں سکتے تھے. آگے اسلحہ ڈیلنگ کا لائسنس یہ آگے بیچ نہیں سکتے تھے, یہ بہت سارے انہوں نے آگے بیچ دیے ہوئے. بڑی مہربانی, میرے آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. اگر یہ سچ ہے تو میرا خیال ہے یہ پھر آج ویک اپ کال ہونی چاہیے, شہباز شریف صاحب کو سننا چاہیے, ساری انکوائری کرنی چاہیے اس کے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے, کہاں بکے, کیسے بکے. بیکاز یہ جو رائیونڈ میں جو ہوا تھا ابھی حال ہی میں, پہلے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلحہ ڈیلر ہے, پھر بعد میں گورنمنٹ نے سوری کر کے اس پہ وہ کپڑا ڈال دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا. تو ہو سکتا ہے وہاں بھی اسی قسم کی کوئی چیز ہوئی ہو کہ اسلحہ ڈیلرز جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹلی یہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں اور پھر انلیجیٹیمیٹلی ان کو ادھر ادھر بانٹ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کو اگر یہ اسلحے کی بات ہے تو یہ اس میں شاید FIA کو بھی انوالو ہو جانا چاہیے اور ISI کو بھی انوالو ہونا چاہیے. پتہ تو کریں یہ اسلحہ آیا کہاں, کس کے پاس آیا, یہ لائسنسز جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا کینسل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ ساری چھان پیٹ ہونی چاہیے. پھر سے مدثر صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, مدثر بات کر رہا ہوں بٹا پور لاہور سے. جی مدثر. جی حضور. میں سیٹھی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ابھی کہا کہ 2 دفعہ تعطل آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاک انڈیا مذاکرات میں, تو کیا دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ اس میں خوش نہیں ہے کہ مثلا کشمیر یا اور کوئی بھی جو کور ایشوز ہیں ہمارے حل ہو جائیں؟ جی بڑی مہربانی. بدقسمتی سے آپ نے وہ رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. میرا نہیں خیال دونوں اسٹیبلشمنٹس رضامند ہیں. اس میں بہت سالڈ ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں. ایک آرمز ریس دونوں ملکوں کے اندر بلٹ ان ہے اس کے اندر. اور آپ دیکھیے انڈیا کی 6 لاکھ فوج کشمیر میں ہے اور کوئی ارادہ نہیں ہے نکلنے کا. انڈیا کی فوج سیاچن میں چڑھی ہوئی. انڈیا کا جو فوج کا جو بجٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناؤ دی فاسٹسٹ گروئنگ بجٹ ڈیفنس بجٹ ان دا ورلڈ. اور اس کی وجہ سے یہاں پھر ایک آرمز ریس ہو رہی ہے. پھر یہاں فوج کی اہمیت ہے اور یہ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. انڈیا کے 300-400 ملین انڈینز ہیں جن کو وہ دکھاتے ہیں, شو کیس کرتے ہیں ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور 660 کروڑ
انڈینز ہیں جس کی بات ہی نہیں کرتے, جو کہ غریب ہیں, جو کہ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں, جن کی حالت بہت بری ہے. اس کی ذکر ہی نہیں ہوتا کسی ڈیبیٹ کے اندر کہ وہ دوسرا انڈیا ہے. اور یہاں بھی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے غریب عوام کو کچھ نہیں ملتا, بیکاز یا ڈیٹ سروسنگ یا بجٹ, ڈیفنس بجٹ جو ہے یہ میجر پارٹ جو ہے وہ یہ لے جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا یہ دونوں اسٹیبلشمنٹس انٹرسٹڈ ہیں ان انڈیورنگ پیس, کیونکہ پھر ان کا جو کلاؤٹ ہے پولیٹیکل اینڈ ملٹری اینڈ منی کلاؤٹ, وہ پھر اس کو ریڈیوس کرنا پڑے گا, جیسے یورپ میں ریڈیوس کرنا پڑا جب آفٹر ہنڈریڈز آف ایئرز آف وارز ان یورپ فائنلی انہوں نے جب یہ نیشن اسٹیٹس بنا کے اور یہ پیس کی, تو ظاہر ہے پھر وہ ڈیفنس بجٹس کم کرنے پڑے. سیٹھی صاحب, سرفراز عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں؟ بھی مہربانی بھائی صاحب, حکم. سرفراز عباسی بول رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. جی جی سر, ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. 2 دن پہلے ہمارے ایک بھائی نے جوہانسبرگ سے کال کی تھی اور ہائی کمیشن کے اوپر کچھ الزام لگائے تھے. جلدی جلدی سوال پوچھیے پلیز. سر میرا جو آج بات کرنا چاہتا ہوں اس آپ کے ٹاپک سے منسلک نہیں ہے. ٹائم تھوڑا ہے, ذرا جلدی سے سوال پوچھ لیجیے. وہ جو الزامات لگائے تھے وہ قطعاً غلط ہیں. اچھا. موجودہ جو سفیر صاحب ہیں اور ڈپٹی سفیر صاحب ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور سب کی جو ہے بہت زیادہ. اچھا, بڑی مہربانی, میں نے آپ کی بات سن لی. انہوں نے کمپلینٹ کیا تھا, آپ نے ہمارے سفارت خانے کی ڈیفنس میں آپ کھڑے ہو گئے. ویل ڈن, شاباش, آپ محب الوطن شخص ہیں. اور وہ جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی وہ بھی محب الوطن ہیں, اور اگر ان کی کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ ہمارے اچھے ہائی کمشنر صاحب, اچھے ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب سے کہیے ان کے مسائل حل کریں تاکہ وہ ہمیں فون نہ کریں اور کمپلینٹ نہ کریں. تھینک یو. سب سہیل بٹ صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں سہیل بٹ بات کر رہا ہوں. جی بٹ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے کوئی معاملات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت ہمارا ملک جن پرابلم میں پھنسا ہوا ہے اس میں انڈیا نے ہماری کوئی ہیلپ کرنی ہی نہیں ہے. ہم پیچھے خام خواہ لگے رہتے ہیں ان کے کہ ان سے مذاکرات کریں, منتیں کر رہے ہیں, جبکہ ان سے ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہمیں تو جو چین دوست ملک چین ہے اس سے بھی نہیں فائدہ لینے دیا جا رہا. انڈیا سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ ہماری کانسنٹریشن ان سائڈ ہی ہونی چاہیے. اچھا, بڑی مہربانی. میں دیکھیے ایک پارٹ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, دوسرے سے بالکل نہیں کرتا. ہمیں انڈیا سے کیا ملنا ہے اور انڈیا کو ہم سے کیا ملنا ہے وہ ایک بڑی اہم بات ہے. ہمیں انڈیا سے کوئی اکنامک پراسپیرٹی نہیں ملنی کہ جی وہ ہمیں کوئی پیسے دے دیں گے یا اس قسم کی بات, نہ ہی وہ ہمیں کشمیر دیں گے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملنا. مگر امن کا جو ڈیویڈنڈ ہے, یہ لڑائی جھگڑے جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی فوجیں ہم نے پالی ہوئی ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دے رہے ہیں, یہ بہت خطرناک بات ہے. اسی کی وجہ سے وہاں بھی غربت ہے اور یہاں بھی غربت ہے. اور اگر امن کی بات کرتے ہیں تو دونوں سائڈز کو بہت کچھ ملے گا, اور یہ تجارت کی جب بات ہوگی تو دونوں سائڈز کو بہت کچھ ملے گا. یہ بات آپ ہمارے انڈسٹریلسٹ کو پوچھیے جو کہ بیگ کر رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنے گڈز ایکسپورٹ کریں انڈیا. اور اگر انڈیا سے کچھ چیز یہاں آ جاتی ہے اور سستی ملتی ہے اور آپ امریکہ سے نہ منگوائیں یا آپ کسی اور جگہ سے نہ منگوائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے اس میں عوام کے بڑے فائدے ہیں اگر تجارت شروع ہو جائے اور امن کی آشا جو ہے یہ بلند ہو. باقی ہاں, ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان افغانستان میں ہے, ہمیں نقصان دے رہا ہے وہاں بیٹھ کے, جیسے ہم نے ہندوستان کو نقصان دیا کشمیر کے اوپر. تو اگر ہمارے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو افغانستان میں بھی ہم کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں جس میں ہم امن کے طریقے کے ساتھ افغانستان کے ساتھ انٹریکشن کر لیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں امن جب بھی بات کرتے ہیں سب کے فائدے ہوتے ہیں اس کے اندر. جنگ کی بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. سیٹھی صاحب, لاسٹ 30 سیکنڈز, وہ ہماری گفتگو نہیں ہو سکی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر. بڑا بریفلی بتائیے کہ آج ہر جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, پاکستان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں حیران ہوں کہ یہ اتنی یہاں ڈرامہ, اتنا ہر اینکر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہم نے ہندوستان کو کیا دے دیا کیا نہیں دیا, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایکچولی تو یہ بڑی سمپل سی چیز ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اب افغانستان, ہمیں ایک فرینڈلی افغانستان چاہیے پاکستان کے لیے. تو اگر فرینڈلی افغانستان چاہیے تو آپ کو بھی تو فرینڈلی ہونا چاہیے نا افغانستان کی طرف. بڑی سیدھی سی بات ہے. تو اگر ہمیں فرینڈلی ہونا چاہیے افغانستان میں اپنا قدم بڑھانے کے لیے تو پھر افغانستان سے کوئی لین دین کرنی پڑے گی نا. تو کیا دیا ہم نے تو افغانستان کو رائٹ دی ہے کہ ان کے جو ان کے پھل ہے, ڈرائی فروٹ ہے, ان کے منرلز ہیں, اگر وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انڈیا تو کر لیں. ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے, اچھی بات ہے, اور ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو یہ بات کہ جی انڈیا کو ہم نے کچھ دے دیا, ہم نے انڈیا کو کچھ نہیں دیا.
ہم نے افغانستان سے ایک اگریمنٹ کی ہے, اس میں افغانستان کا فائدہ ہو جائے گا, ہمارا فائدہ ہوگا, انڈیا کا اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فیض صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا TNS@duniatv.tv پہ. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.